اچھا ویسا صاحب، آپ اپنی دانش میں ایک بہت بڑا سوال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کی بات کا جواب کوئی نہیں دے رہا اور نہ دے پائے گا کہ انسان کیسے بنا۔ ویسا یہ حقیر مکمل طور پہ ان پڑھ ہے، دنیا اور دین کی تعلیم نہیں ہے، تو یہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر اللہ جل شانہ آپ کو بتا دیں کہ انسان کیسے بنا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ماں کے پیٹ میں جو انسان کی تخلیق ہو رہی ہے اس کو آپ سمجھ گئے ہیں، تو یہ آپ کی کم علمی ہے۔ اویس صاحب، آپ صرف ترتیب سے واقف ہوئے ہیں، تخلیق سے واقف نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کا دماغ، آپ کی کھوپڑی اس کی متحمل ہی نہیں ہے کہ تخلیق کو سمجھ سکے۔ متحمل کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ جل شانہ نے اس کی متحمل بنائی نہیں ہے۔ اگر بنا دیتے نا اویس صاحب، تو آپ جیسوں نے خدا کا دعویٰ کر دینا تھا۔ تو جب آپ کی اور ہماری کھوپڑی اس چیز کی متحمل ہی نہیں ہے اویس صاحب، تو پھر اللہ جل شانہ کا نہ بتانا اس کی حکمت اور دانائی پر دال ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ آدم علیہ السلام کی بھی جو اللہ جل شانہ نے بتائی ہے موٹی موٹی بات، اتنی جتنی ہماری کھوپڑی میں آ سکتی ہے۔ اب آپ کہیں یہ چیز کیسے بنی ہے، زمین و آسمان کیسے بنے ہیں، اور ان کا مادہ اس نے کہاں سے لیا ہے، اگر اللہ جل شانہ بتا دیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی؟ آپ تو الجھ کے رہ جائیں گے نا، تو مقصد تو فوت ہو جائے گا پھر، جو انسان کو بنانے کا مقصد ہے۔ لیکن آپ نے ضد کرنی ہے، تعصب نہیں چھوڑنا، اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہے جہاں تک حقیر کا مشاہدہ ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں میں سمجھ لوں گا، آپ انسان کی تخلیق کو سمجھنے کا چھوڑیں۔ میں آپ سے وہ کام کہتا ہوں جو انسانوں نے کیا ہے، آپ اس کو سمجھ کر مجھے بتا دیں تو میں آپ کی پیشانی کے عین وسط میں طویل ترین بوسہ دوں گا۔ آپ مجھے احرام مصر کا سمجھا دیں، یہ کیسے بنے ہیں، کس نے بنائے ہیں، کیا ترتیب تھی، اتنے بڑے بڑے پتھر کیسے لائے گئے، آپ صرف اس کو ہی بیان کر دیں نا اویس صاحب، تو یہ حقیر آپ کی قابلیت کا معترف ہو جائے گا۔ انسان کی بنائی ہوئی چیز کو آپ سمجھ نہیں سکتے اور چلے ہیں اللہ جل شانہ کی تخلیق کو سمجھنے۔